السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید فرمایا، ایک تھپڑ مار دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واپس جاؤ اے ملک الموت، واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو اب ہی صحیح۔ فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے، حجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، غالباً بیت المقدس مراد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اگر میں اس جگہ موجود ہوتا تو تم کو ان کی قبر کے راستے کی دائیں طرف سرخ ٹیلے کے پاس دکھلا دیتا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام احمد نے فرمایا کہ مرفوع نہیں ہے، کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے رب کے حکم کا جواب دو، یعنی وفات کے لیے جان پیش کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پہ تھپڑ مارا، جس سے ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس گیا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں جانتا، جو موت نہیں چاہتا ہے، اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اللہ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، واپس جاؤ اور پوچھو کہ اور زندگی چاہو تو بیل کے پشت پر ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بالوں کا سامنا ہوگا جو اس ہاتھ میں آئے گا، اس ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی عطا کر دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ تو عرض کیا، پھر ابھی جلد ہی صحیح۔ تو امام احمد اس کی روایت میں یہ صحیح اور یہ حدیث موقوف ہے۔ جو پہلے حدیث بیان کر دی گئی ہے صحیح بخاری کی روایت، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر ابن حبان نے اس طریقے سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان کی روح قبض کر لیں، اور آ کر کہا، اپنے رب کو جواب دیجیے، یعنی آپ کے رب نے آپ کی جان کا سوال فرمایا، تو اب اپنی جان فرما کر اپنے رب کی بات قبول فرما لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پہ تماچا مارا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر آگے پوری حدیث اس طرح ذکر فرمائے جس طرح بخاری نے ذکر فرمائی۔ پھر حضرت امام ابن حبان نے اس اشکال کے جواب میں حدیث کے کچھ تعویل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ تماچا مارنے کے لیے اٹھایا، تب انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب کو جواب دیجیے، لیکن یہ تعویل حدیث کے ظاہر کے معارض ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تو فرشتے نے عرض کیا کہ اپنے رب کو جواب دیجیے،
لیکن اگر پہلا جواب ہی تسلیم کر لیا جائے جو اشکال کی صورت میں ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے تھپڑ مارا تھا کہ آپ کا فوراً پہچان نہ سکے تھے کہ یہ فرشتہ ہے۔ بہرحال، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے میدان طیہ میں سے نکالنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ان کو بیت المقدس میں جانے والے ہیں وغیرہ۔ تو آگے چلے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں ہارون کو فلاں فلاں پہاڑ کے پاس وفات دینے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اس پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ایک ایسا درخت تھا جس کے مثل کوئی درخت نہ دیکھا گیا تھا، اور وہاں ایک گھر میں بھی تعمیر شدہ تھا، اور اس میں ایک چارپائی اور بستر بچھا ہوا تھا، اس سے عمدہ خوشبو مہک رہی تھی۔ جب ہارون علیہ السلام نے وہاں پہاڑ، درخت، پھر مکان کے اندر عجیب پسندیدہ اشیاء دیکھے تو ان چیزوں سے ان کے دل کو بہت لبھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اس چارپائی پر لیٹو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سو جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، لیکن مجھے خوف ہے کہ اس مکان کا مالک آ جائے اور مجھ پر ناراض ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مت ڈرو، میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، آپ سو جائیں۔ تو عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں۔ اگر مالک مکان آیا تو دونوں پر غصہ ہوگا۔ تو دونوں سو گئے، لیکن موت نے صرف حضرت ہارون کو اچک لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں ان کو دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے موسیٰ، آپ نے مجھے فریب میں مبتلا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، درخت، چارپائی سمیت ہارون علیہ السلام سب کچھ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس تنہا تشریف لائے تو لوگوں نے افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور وہ ہارون علیہ السلام پر حسد کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ان سے محبت زیادہ کیوں ہے؟ چونکہ ہارون بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ نرم مزاج اور سختی یوں کو ان سے دفع کرنے والے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کچھ طبعاً سخت مزاج تھے تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، افسوس تم پر کہ میں خود اپنے ہی بھائی کو قتل کروں گا۔ لیکن جب لوگ افواہوں سے باز نہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چارپائی سمیت دکھلایا۔ لوگوں نے ان کی زمین و آسمان کے درمیان دیکھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح سے اسلامی واقعات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام